اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ سے ایک گزارش کرنی تھی، ایک رائے لینی تھی، ایک سجیشن لینی تھی، اور وہ سجیشن بھی کس حوالے سے تھی؟ میں ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جب ہم سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہمارے لیے کسی بھی طرح ہمارے ذوق میں اضافے کا باعث نہیں بنتا، ایسی خواہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ جس طرح انوانٹڈ چیزیں بھی ہمارے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں، اگر میں اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ سرکار کی ذات کے حوالے سے، سرکار کی خصائص کے حوالے سے، سرکار کی خصوصیات کے حوالے سے، سرکار نے جو دین اسلام پہنچانے کے لیے جو سٹرگل کی، جو کوشش کی، آپ کی شخصی خصوصیات، ان سٹرگل کو، ان کوششوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے، پھر حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ حضور کے صحابہ، پھر اہلیاء، اولیاء امت، کاملین امت، اہل اللہ، فقراء، صوفیاء، ان لوگوں کی حوال اور ان لوگوں کی باتیں آپ سے شیئر کروں، اور ان لوگوں کی بات شیئر کر کے آپ تک پہنچاؤں، تاکہ کبھی کبھار ایسا گھومتے پھرتے ہماری بات، اور یہ ہماری بات تو نہیں ہے، سرکار کی بات ہے، تو یہ سرکار کی بات گھومتے گھومتے کسی کے سامنے چلی جائے، کوئی سن لے اس کو، کوئی اس سے ذوق حاصل کرے، کوئی اس سے لطف حاصل کرے، پیار کی بات ہو۔ تو یہ ایک خواہش تھی اور خواہش ہے۔ اچھا، میں لطف کی بات بتاؤں، اس میں مطالعے میں بہت ساری، میں جب بیٹھا تو پھر میں اس میں گم ہو گیا، بیٹھا اس نیت سے تھا کہ یہ چیز پڑھتا ہوں، پڑھ کے آپ تک پہنچاؤں گا، مگر پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو، حضرت شاہ عبدالرحیم کو، اور دیگر فضائل اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، میں اس مطالعے میں اتنا گم ہو گیا کہ لطف اور حلاوت اور سرور کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو میں آپ سے رائے مانگ رہا ہوں، آپ سے سجیشن مانگ رہا ہوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے حضور کی ذات کے حوالے سے، اہل بیت کے ذات کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اور اہل اللہ کے حوالے سے، بس اسی ڈومین میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس ڈومین میں رہتے ہوئے اگر حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ باتیں کی جائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ تک پہنچائے جائیں مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے، یوٹیوب چینل بھی میں نے ایک بالکل ابھی بنایا ہے طارق مخلص کے نام سے، تو اس میں شیئر کرتا جاؤں، وہ پھر آپ احباب اس کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، اس پر مجھے رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، پھر اسے آگے جانا چاہیے، پہنچانا چاہیے اور پہنچنا چاہیے، تو پھر اس کو پھر شیئر بھی کیجئے گا۔ اس سے یہ ہے کہ کم از کم اس جو ایک سمندر چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، جس میں لوگ ڈال رہے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ بے تکی سی چیزیں ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور جن کا سر پیر کے علاوہ بھی جن کا کوئی دین سے، محبت سے، پیار سے، تعمیر اخلاق سے، اور حسن اخلاق سے، اور حسن اعمال سے، اور حسن اعمال سے، اور تربیت سے تعلق کم ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا دیا، بیک گراؤنڈ میں کیا لگا دیا، ناچ گانے، ادھر ادھر کی بہت ساری ایرریلیونٹ چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ ان کی بجائے اگر یہ چیزیں شیئر اور ہماری چیز بھی پہنچتی کس تک پہنچ جائے، تو بہت یہ مجھے بھی لطف آئے گا، اور سب سے بڑھ کر اس وقت لطف آئے گا کہ اگر ہماری کوئی بات کسی دل پر اثر کر جائے، اور اس بات کے سننے سے، اس بات کے کرنے سے، اس بات کے سنانے سے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک خوش ہو جائے، اور آپ کی ذات پاک خوش ہو جائے، اور آپ کی مسکراہٹ حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایک خیال تھا، اس خیال کے تحت میں نے یہ بات اور ویڈیو ریکارڈ کی۔ بہت سارے لوگوں تک پہنچنا مشکل ہے، پھر روزی روٹی کے اسباب ہے، بندہ اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ بندہ کہاں تک کیا بات کرے، تو اس پر آپ کی احباب کی رائے چاہیے کہ کیا اس پر شروع کیا جانا چاہیے۔ ڈومین میری یہی رہے گی۔ کبھی وہ آج کل سیاست کی اتنی کلا بازیاں ہیں، جمہوری اور غیر جمہوری، اور یہ باتیں اور وہ باتیں، میری یہ خواہش ہے کہ اسی ڈومین میں رہ کر بات کریں۔ حضور کی بات ہو، حضور کے گھر والوں کی بات ہو، حضور کے دوستوں کی بات ہو، حضور کے خدام کی بات ہو، اہل اللہ کی بات ہو، صوفیاء کی بات ہو، یہ بات میں پڑھوں۔ ظاہر ہے کہ میں تو علم کل نہیں ہوں، نہ میں عالم، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، جی علامہ اقبال نے کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے کیا ہے نبوت کا مقام۔ تو میں صرف یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
اگر آپ اس پر مجھے سجیشن دیتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے تو مجھے سجیسٹ کریں، مجھے مشورہ دیں، اس میں کوئی بہتری کے لیے جو آپ رائے دے سکتے ہیں، جو اپنی انپٹ دے سکتے ہیں، وہ مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور انشاءاللہ ایک چینل بھی ہے، اس پر بھی یہ ڈومین یہی رہے گی، اس پر بھی یہی باتیں کریں گے طارق مخلص نام سے۔ اس کو بے شک سبسکرائب کر لیں، یا اس کو لائک کر لیں، یا اس کو شیئر کر لیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ مجھے عجیب سا بھی لگ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے، مگر یہ بات ظاہر ہے کہنی پڑے گی، اس لیے کہ جہاں ادھر ادھر کے بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، وہاں ہم خیر کے لیے، خالص للہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ میری پچھلی ملاقات ہوئی، میں پیر و مرشد کے پاس خوشاب میں، وہاں پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا اور وہاں ملاقات ہوئی، تو جب روانہ ہونے لگا تو ایک ہی بات کی، وہاں یہ بات نہیں تھی، کوئی اور بات تھی، کسی اور بات کے ضمن میں پیر و مرشد نے، سرکار نے مجھے فرمایا کہ بچے یاد رکھو کہ صرف للہیت اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کے ہو جاؤ، خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے وہ کرو، پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ رفتار کیسی ہوتی ہے اور چلتی ہے۔ فی الحال اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو استقامت فکر، استقامت عمل عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نیت اور اس ارادے سے چلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے، خالص اپنے لیے اللہ ہمیں، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی بھی جو کاوش ہوگی، آپ اگر کسی کو کہیں گے یا شیئر کر دیں گے یا سبسکرائب کر لیں گے یا جو بھی ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو، میرے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، بس اللہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے، ہماری کوئی بات کسی کو اچھی لگ جائے، تو ہم اس بات کا اجر ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔